السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عذرا عالم۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اس جماعت کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے پاکستانی نوجوانوں کو سیاسی شعور، آواز اور ایک نیا خواب دیا، پاکستان تحریک انصاف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار زادہ مولا بخش تومرو صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سرگرم رکن ہیں اور اس کے ساتھ ہی عمران خان کے پرجوش حامی بھی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کے بغیر مستقبل کیا ہے، خاص کر کے سندھ کا مستقبل کیا ہے، ہم اس پر بھی ضرور گفتگو کریں گے۔ اور اس پوری تحریک میں نوجوانوں کا کردار کہاں کھڑا ہے، اور کیا پاکستان کسی اچھے مستقبل کی جانب بڑھ رہا ہے، یا ہم ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم نے چلنا شروع کیا تھا۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے پی ٹی آئی میں شمولیت کیسے اختیار کر لی، کیسے یہ خیال آیا؟ 15 سال پہلے آیا تھا، کیونکہ میں لاہور میں پڑھتا تھا، تو چھٹیاں تھیں، میں کراچی بھی گیا تھا، پھر واپس لاہور آیا۔ ان زمانے میں عمران خان صاحب جو ہے آن ایئر آنا شروع ہو گئے تھے کافی زیادہ، اور کافی جو میرے دوست تھے وہ سنتے تھے ان کے ٹاک شوز وغیرہ۔ اس وقت سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا، ٹاک شوز کافی ان کے آتے تھے آن ایئر، وہ تقریباً آئی تھنک روزانہ آتے تھے، اور 3-4 ان کے شوز ہوتے تھے۔ اس میں سے میں کافی ان سے انسپائر ہوا تھا، مجھے ان کی باتیں صحیح لگی تھی، اور سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگی تھی کہ جو چیز سچ ہوتا تھا وہ وہی بولتے تھے۔ وہ پاپولرزم کی طرف نہیں جاتے تھے، وہ اپارچونیٹی نہیں دیکھتے تھے، وہ سیلف لیسلی پالیٹکس میں اترے تھے۔ اور بینگ فرام اے ویری نان پولیٹیکل فیملی، ان کی فیملی کوئی پولیٹیکل گراس روٹ ان کے نہیں تھے، اور ان چیزوں پہ میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ صحیح ہے۔ باقی دوسری طرف دیکھتا تھا میں تو 2 ایسی جماعتیں تھیں جو تھی صرف خاندانی جماعتیں، یعنی کہ وہ پتہ تھا کہ وہاں کوئی پالیٹکس نہیں ہے، وہ ایک فیملی پولیٹیکل بزنس کہیں، مافیا کہیں، کارٹل کہیں، وہ بن چکا ہوا تھا۔ تو آپ تو چونکہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی فیملی کیا وہ بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی تھی، یا آپ اکیلے ہیں جنہوں نے اس طرف آنا چاہا؟ نہیں، میں اکیلا ہی تھا۔ فیملی تو میری مطلب یہ تھا کہ چاچا میرے کاف میں تھے، دادا اچھا۔ نون لیگ میں تھے، اور پی ٹی آئی کا میرے خاندان میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا جب میں نے جوائن کیا تھا۔ اور سب سے پہلے میں نے جوائن کیا تھا آئی ایس ایف، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن۔ تو کیونکہ مجھے لگتا تھا، میں اسٹوڈنٹ بھی تھا اس وقت، اور آئی ایس ایف مجھے لگتا تھا کہ ان کو بھی میری ضرورت تھی، اور اس زمانے میں وہ لوگ ممبرشپ ڈرائیو کر رہے تھے۔ تو میں نے جوائن کیا، پھر میں کراچی چلا گیا تھا، لاہور اور کراچی آن آف میرے لگتے رہتے تھے چکر، تو آئی گاٹ انوالوڈ ود آئی ایس ایف ٹھیک ہے۔ فار 2 to 3 years۔ تو سندھ میں آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا، کیونکہ پچھلی کئی دہائیوں سے پیپلز پارٹی نے وہاں پہ اس کا گڑھ ہے، آپ کہہ لیں سندھ، اور وہاں پہ وہ وڈیرا سسٹم اور دس ایوری تھنگ یہ سب ہے نا، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا مستقبل سندھ میں؟ دیکھیں، ایک جگہ اگر چوتھی بار پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنا جاتی ہے ایک صوبے میں، ایک بار بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 چوتھی بار، اور وہاں کی پروگریس زیرو ہی رہتی ہے، اور ہر الیکشن میں الزامات اٹھتے ہیں، ایویڈنس آتا ہے کہ جی الیکشن رگ ہوتا ہے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ باقی پارٹیاں جو ہے جیسے کہ نون لیگ ہو گئی یا قاف لیگ ہو گئی، یہ خود ملوث ہوتی ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی جیت جائے۔ ٹھیک ہے۔ 2013 میں بھی نون لیگ نے کوئی زیادہ شور نہیں کیا کیونکہ دھاندلی ہوئی، اور پیپلز پارٹی نے کی۔ 2018 میں پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی، ابھی 2024 تو ان نے مطلب میرا خیال ہے سارے ریکارڈ توڑ دیے، کیونکہ پورا آر او کا الیکشن تھا، اور اب تو سب کو پتہ کہ فارم 45 کیا تھا اور 47 کیسے تھا، تو وہاں پہ بھی 47 کی حکومت ہے، ایویڈنس ہے، چیزیں پروف کر سکتے ہیں ہم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک واحد جماعت ہے جو پیپلز پارٹی کے خلاف اب پاپولر ہے، اور پاپولیرٹی اس طرح نظر آتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ غیر سیاسی تھے وہ سیاسی بھی بن گئے، اور وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی بن گئے۔ فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹک ٹاک ہو، تو نوجوان نسل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی میں بلیو کرتے ہیں۔ سیکنڈلی ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ چوتھی بار گورنمنٹ بنا رہی ہے، اور اس میں کوئی عام ورکر کو وہ کچھ بنا بھی نہیں سکتے، وہ عام ورکروں کو بس نعرے تک محدود رکھتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے عام ورکر کو اٹھا کے چیف منسٹر بنا دیا کے پی کے کا۔ تو سندھ کے لوگ جو ہے میرا خیال ہے بہت شعور والے لوگ ہیں، صرف یہ کہ ان کو ہیومن رائٹس اپنے صحیح طرح پتہ نہیں ہے، ان کو اپنے ووٹنگ کی پاور کا اتنا پتہ نہیں ہے، تو اس چیزوں پہ ان کو پہلے سے کافی زیادہ شعور مل گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ سندھ مزید پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ابھی ایک بڑی خبر سامنے آئی تھی آج صبح ہی غالباً، کہ جنید اکبر خان جو ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ایک بڑی تحریک کی جانب اب تحریک انصاف گامزن ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، جب سے خان صاحب کو قید کیا ہوا ہے تو ہم لوگ کو تو ایک ایسے لگتا ہے کہ ہماری پارٹی کے اوپر -1 فارمولا زبردستی لاگو کیا جا رہا ہے، اور
ہمارے اوپر یہ کہ مطلب ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر خان صاحب ہیں تو ہم ہیں تو ہمارا نظریہ ہے، تو ہم نے ہر حال میں خان صاحب کے لیے آواز اٹھانی ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں شعور انہوں نے دیا ہے. یہ پارٹی، یہ اسٹوڈنٹس، یہ آئی ایس ایف، یہ سارے رائٹس، یہ شعور، یہ سارا ہمیں خان صاحب نے دیا ہے. صحیح. ڈیموکریسی کی امپورٹنس انہوں نے ہمیں بتائی ہے، قانون کی بالادستی کی امپورٹنس انہوں نے ہمیں بتائی ہے، ہمارے حقوق کے لیے کھڑا ہونا، پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونا، پاکستان کی بات کرنا بجائے ایک صرف ضلع اور صوبے کی بات کرنا. ہم پاکستان کی بات کریں، اور واحد لیڈر ہے جو چاروں صوبوں کی اس وقت زنجیر بن چکا ہے. چاروں صوبوں میں ان کے لیے محبت ہے. آزاد جموں کشمیر میں وہ لیڈر بن چکے ہیں، گلگت بلتستان میں وہ لیڈر بن چکے ہیں، اور یہ سارے پاکستان کی عوام جو ہے اس کے وہ رہنما ہیں، وہ سربراہ ہیں اس ٹائم. ان کو اگر قید کر کے اور ہم سے یہ امید رکھی جائے کہ خان صاحب قید رہیں اور پارٹی چلتی رہے، سیاست چلتی رہے، ہم الیکشنیں لڑتے رہیں، تو یہ زیادہ وقت نہیں چلنے والا. ہمارے لیے سب سے زیادہ پہلی پرائرٹی ہے خان صاحب کی رہائی کہ خان صاحب باہر آئے، ہمارے بیچ میں کھڑے ہوں. اور جتنے ان کے اوپر کیسز ہیں وہ تو سارے فیک ہیں، کوئی جینون کیس نہیں. اگر کوئی جینون ہوتا تو پروف ہوتا، ایویڈنس ہوتا. کئی ان کے گواہ جھوٹے ثابت جاتے، کچھ ہوتا نہیں ہے. تیسری بار سپریم کورٹ کو اپلائی کیا گیا بیل کے لیے، وہ کچھ ہوتا نہیں ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ قانون کی بالادستی ہے ہی نہیں. تو اس لیے عوام جو ہے وہ خود چاہ رہی ہے کہ ہم خان صاحب کو نکالیں. صحیح. کیونکہ جب قانونی رستے سے کچھ ہو ہی نہیں رہا تو ہم بیٹھے رہیں اور مخالف فائدہ لیتے رہے، پاکستان میں قبضہ ہوتا رہے، پاکستان میں ڈکیتی ہوتی رہے، پاکستان میں کرپشن بڑھتی رہے. تو میں نہیں سمجھ رہا، مجھے لگتا ہے پاکستان ایک غیر محفوظ ہاتھ میں چلا گیا. اور میرا یہ خیال ہے کہ سیاست جو ہے وہ اب بچی نہیں ہے اس ملک میں، اپوزیشن اس ملک میں بچی نہیں ہے، ہر چیز پہ کنٹرول ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب چونکہ جیل میں ہیں پچھلے کافی عرصے سے، تو اس دوران پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے کیا اس کا بیانیہ کمزور ہوا ہے؟ بیچ میں ہم نے کافی خبریں ایسی سنی کہ پھوٹ پڑ چکی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تکرار شروع ہے. دیکھیں، گھر میں اگر 4 بھائی بھی ہوتے ہیں، 4 بہنیں بھی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، ایشوز ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، جب والد صاحب آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ ایک چیز کہہ دیتا ہے تو وہ فائنل ہوتی ہے. والد صاحب ہیں ہی نہیں ہے. والد صاحب کہہ دیں پر والد صاحب کا حکم اب تک پہنچ جاتا ہے، اور والد صاحب چاہتے کیا ہے وہ بھی پارٹی کے لوگوں کو حکم پتہ کیسے چل پہنچ جاتا ہے. جاتا ہے والد صاحب؟ جیل میں جاتے ہیں نا لوگ ملنے دیا جاتا ہے؟ نہیں ملنا دیا جاتا، پر کبھی کبھار تو ملاقات ہو جاتی ہے. اتنا ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ہمیں نہیں ملنے دیا جاتا تب تک ہم کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنے والے. ٹھیک ہے. جب ہمیں ملنے جاتا ہے ہم بڑا فیصلہ کرتے. باقی خان صاحب کی رہائی تو ہمارا ذاتی حق ہے، وہ خان صاحب کہیں نہ کہیں ہمیں چاہیے خان صاحب، ہماری ڈیمانڈ ہے، اس پہ کوئی ہمیں روک تو نہیں سکتا. ہم بولیں گے، ہم بات کریں گے، اگر کسی کو تکلیف پہنچے. ہمارے لیڈر ہمیں پتہ ہے کہ قانون کی بالادستی کی وہ بات کر رہا ہے اور اس وقت کوئی بات نہیں کر رہا. 26ویں ترمیم کے خلاف وہ کھڑے ہوئے اور کوئی نہیں کھڑا ہوا. ریلیز دھرنے سارے ہم کر رہے ہیں. خان صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ جی آپ لوگ کا حق ہے، آپ لوگ کو حق نہیں ملتا، آپ آواز اٹھاؤ. ہم آواز اٹھاتے ہیں، آواز بند کی جاتی ہے پر پارٹی ختم تو نہیں ہوئی، لوگ رکے تو نہیں ہیں. آج بھی لوگ قید ہو رہے ہیں، آج بھی لوگ جھوٹے ایف آئی آر فیس کر رہے ہیں، آج بھی لوگ جیلوں میں بند ہیں. تو ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی لوگوں کو فائدے ملے ہوئے جو حکمرانی کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب سے بڑا خوف یہ کہ خان صاحب باہر نہ نکل آئے. اور کیونکہ یہ تو اسی طرح کہ اگر شیر جنگل سے باہر نکلا تو ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کو اس بار چھوڑے گا نہیں اور وہ کھا جائے گا ان کو اس بات کا خوف ہے. اچھا، یہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں دھرنے نہیں کرنے دیے جاتے، ہم پہ پابندی عائد کر دی جاتی ہے. تو جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی تب پی ٹی آئی نے نون لیگ کے بھی کچھ دھرنوں کو سٹاپ کیا تھا، ان کو بھی روکا تھا. تو مطلب یہ پھر دو طرفہ نہیں ہے؟ دیکھیں، جب ہم دھرنے کرتے تھے نا، جیسے ہم نے 2014 میں دھرنا کیا تھا، ہم نے دھرنا کر لیا تھا تب گورنمنٹ نے ہمیں بھی نہیں کرنے دیا تھا. اس وقت ملک کی حکومت تھی. جب خان صاحب کی حکومت ہے، خان صاحب نے واضح کر کے ان کو کہا تھا اگر آپ دھرنا دینا چاہتے ہیں ہم آپ کو کنٹینر بھی دے دیتے ہیں اور آپ کو فوڈ اور واٹر کا سپلائی دے دیں گے، کھائیں پیے آپ بیٹھے، آپ نے جتنے دیر دھرنا کرنا آپ کریں کیونکہ آپ لوگ کا حق ہے. تب ان لوگوں نے دھرنا کیا نہیں. یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے خان صاحب کو ہٹانے کے لیے مہنگائی کے نام پہ کہ جی مہنگائی بڑھ گئی، جو کہ اب ڈبل ہو گئی ہے. اس وقت مہنگائی کے نام پہ نکلے تھے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے. لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کر کے گئے جو اب ہمارے اوپر آ گئی ہے بات، مہنگائی جو بڑھ گئی ہے. خان صاحب تو صرف 3.5 سال کے لیے آئے تھے، اور یہ 2 خاندانوں نے تو میرا خیال ہے کوئی پہلے 10 سال ان نے راج کیا ہے 90s میں، اور 10 سال ان نے مشرف کے بعد راج کیا ہے، تو 20 سال تو ان کی حکومت رہی ہے. باقی 38 ایئرس تو آپ کو پتہ ہے امریت رہی ہے اس ملک میں. تو یہ کل ملا کے تو حکومت تو ساری نہیں کی. خان صاحب تو صرف 3.5 سال کے لیے آئے تھے. سارے ان کے جو 20 سال اور وہ 38 سال، اس کو پلس آپ کر لیں 58 ایئرس بن جاتے. یعنی کہ 3.5 سال کو 58 ایئر سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ 3.5 سال میں خان صاحب نے اتنی مہنگائی کر دی کہ ان کے 58 ایئرز میں حالات بھی صحیح تھے، مہنگائی بھی نہیں تھی، چیزیں بھی سستی تھی. تو میرا نہیں خیال ہے یہ کوئی بیانیہ ماننے والا ہے. یہ ایک بس سیاسی ان لوگوں نے ایک بنا دی ہے کہاوت،
اور بار بار یہ کہتے رہے کہ مہنگائی کر دی مہنگائی کر دی. حالانکہ خان صاحب نے جو قرض اٹھائے تھے وہ ان لوگوں کے والد صاحب کے, ان کے داداؤں کے, ان کے چاچاؤں کے, ان کے بابوں کے لیے ہوئے جو قرض تھے وہ خان صاحب نے اپنی حکومت میں اتارے تھے. جو خان صاحب 2018 میں آئے تھے اس سے پہلے کے قرض خان صاحب کے والد صاحب یا خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے نہیں لیے تھے, وہ ان کی حکومتوں کے قرض تھے. وہ اتار کے گئے, وہ چکا کے گئے. جب وہ اترے بھی ہیں تو تب بھی جو ٹریجری تھی اس میں پیسہ, پہلا پرائم منسٹر جو پیسے چھوڑ کے گیا تھا, اس سے پہلے کبھی کوئی پرائم منسٹر پیسے نہیں چھوڑ کے گیا ہوا. تو یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں نوجوانوں کو فیصلہ سازی میں کتنا موقع دیا جاتا ہے, یا اب بھی وہی پرانے چہرے جو ہیں جنہوں نے پارٹی کو کنٹرول کیا ہوا ہے؟ دیکھیں ینگسٹ چیف منسٹر کے پی کے کا کون آیا ہے آج تک ٹل ڈیٹ؟ یہ فرسٹ آپ کہہ لیں کہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے نوجوانوں کو, مجھے نہیں, میرے اس میں علم میں نہیں ہے کہ کوئی نوجوان ایسے آیا ہو اتنے بڑے عہدے پر, لیکن اب یہ پہلے ہیں. یہ پہلے پی ٹی آئی لائی, تحریک انصاف, خان صاحب کا نمائندہ ہے, خان صاحب کا سپاہی, خان صاحب لائے. سینیٹر ینگسٹ کون لائے آج تک سینٹ میں؟ خان صاحب لے کے آئے. لیکن کیا نوجوانوں کو فیصلہ کرنے کی پاور بھی دی جا رہی ہے یا نہیں؟ پورے صوبے کا چیف منسٹر ایک نوجوان ہے تو فیصلہ تو چلیں وہ تو ابھی آئے نا, اوور آل مراد آپ سعید بات کون کریں تھا؟ اگر خان صاحب کا سپاہی تھا, زیادہ فیصلے انہوں نے کیے. ٹھیک ہے, آج تک ان کے فیصلے موجود ہیں, پارٹی کے سخت ترین مشکلات فیصلے فرنٹ لائن پہ آ کے انہوں نے کیے ہیں, آواز اٹھائی انہوں نے. تو وہ کون ہے؟ وہ بھی نوجوان ہے. میں کون ہوں؟ میں بھی نوجوان ہوں. تو خان صاحب نے یہ پارٹی جو ہے, وہ کہتے ہیں نا علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے, خرد کو غلامی سے آزاد کر, نوجوانوں کو پیروں کا استاد کر. خان صاحب از بلیور آف دیٹ تھنگ. علامہ اقبال صاحب کی تصویر جو ہمارے ہر جلسے میں, ہماری ہر تصویر میں لگی جاتی ہے, کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی کو ہم فالو کرتے ہیں, ان کی آئیڈیالوجی کو رکھتے ہوئے ہماری آئیڈیالوجی پریویل کرتی ہے. تو نوجوان ہی اس ملک کا مستقبل ہے, اور خان صاحب نے احساس دلایا کہ آگے جا کے آپ نے ملک کو چلانا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اور پارٹی میں نوجوان کی, اگر آپ پیپلز پارٹی میں دیکھیں تو وہاں پہ جو خاتون ہے وہ یوتھ ونگ کی پریزیڈنٹ ہے, فریال تالپور. اگر آپ نون لیگ میں دیکھ لیں تو کیپٹن صفدر صاحب جو ہے وہ نون لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں. تو یہ نوجوانوں کو موقع ہی نہیں دیتے. ہماری واحد پارٹی جو نوجوانوں کو موقع دیتی ہے اور نوجوانوں کو آگے لاتی ہے, ٹکٹس دیتی ہے, ان کو منسٹر بناتی ہے, ان کو اسپیشل اسسٹنٹ بناتی ہے, پارلیمنٹ تک پہنچاتی ہے. ابھی ہمارے کئی نوجوان جو ہے پارلیمنٹ تک پہنچے ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ تبدیلی میں بہت زیادہ اسٹرانگلی بلیو کرتی ہے, اور تبدیلی ہی ہم سے ہے. یہ تبدیلی کا نعرہ خامخواہ کا نہیں ہے, تحریک انصاف ہی ہے جو تبدیلی لانا چاہتا ہے. کوئی اور پارٹی نہیں جو تبدیلی کی بات کرتی ہے. وہ تو چلنا چاہتے ہیں روایتی سیاست کی طرح. نعرے سے یاد آیا کہ کیا پی ٹی آئی کا یوتھ کارڈ جو ہے وہ اب بھی موثر ہے, یا بس یہ ایک نعرہ بن کے رہ گیا؟ موثر ہے, اسی لیے سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر بنے کے پی کے. اسی لیے یوتھ کی بات سنی جاتی ہے, یوتھ کے افیئرس پہ بات کی جاتی ہے, یوتھ کے ایشوز پہ بات کی جاتی ہے. یوتھ کو پورا ایک اٹھا کے پلیٹ فارم دیا گیا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا, آئی ایس ایف کا, کہ آپ کا یہ تنظیم ہے, اس میں صرف آپ اسٹوڈنٹس ہیں. انصاف یوتھ ونگ ہے, یہ صرف یوتھ کا ہے, یہ آپ کے والے, اس میں کوئی بڑی ایج کا بندہ نہیں لگتا. یوتھ کی 35 کی ایج تک کا جو بندہ ہے وہ لگتا ہے, اور ان کے لیے پورا ایک ونگ رکھا گیا الگ سے, جہاں سے پولیٹیکل نرچرنگ ہوتی ہے. یہ پولیٹیکل نرسری ہے, یہاں سے سیاست لوگ سیکھتے ہیں, تنظیم سیکھتے ہیں, اور یہ ان کی پارٹی یہاں پہ وہ اپنی سیاست کر کے اپنے آپ کو منواتے ہیں. صحیح. تو یہ بتائیں کہ نوجوان ایک بڑی تعداد میں عمران خان صاحب کو سوشل میڈیا کے اوپر فالو کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ فالوئنگ جو بھی ہے ان کی آن لائن جماعت کہہ لیں, یا ان کی جو حمایت میں ہے, کیا وہ عملی سیاست میں بھی کسی کام آ رہے ہیں؟ بالکل آ رہے ہیں. پارلیمنٹ تک پہنچتے ہیں, میڈیا پہ جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ نوجوان جو ایکٹیو ہیں اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں, اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں. اسی طرح کام کریں جیسے دوسرا سیاستدان کر رہا ہوتا ہے. پر ہاں, ہمارے نوجوانوں کو تربیت دی گئی ہے کہ جی آپ نے کرپشن نہیں کرنی, آپ نے جو ہے وہ اپنے حق کے لیے اٹھنا ہے, اور آپ نے جو ہے عمران خان صاحب کی جو آئیڈیالوجی ہے اسی کو اپنے حلقوں میں لوگوں تک لے کے جانا ہے پیغام. کیونکہ خان صاحب قید ہیں, پر جو یوتھ ہے ہماری وہ امپاورڈ ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاست بار بار انہی طاقتوں کے زیر اثر آ جاتی ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس طاقت کا حصہ بن سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, امید سے ہی دنیا ہے, امید ہے تو ہم قائم ہیں, دنیا امید سے ہی قائم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ایک از لارجر دین لائف. وہ صرف اب خان صاحب نہیں ہے, وہ سب سے مشہور پاکستانی ہے, سب سے طاقتور پاکستانی ہے, اور سب سے بڑے سیاستدان ہیں اس وقت ملک کے, جو جیل میں بیٹھ کے پورے سسٹم کو ہلا دیتے ہیں. جہاں تک طاقت کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو طاقتور قوت ہے ان کو اسی بات کا خوف ہے کہ طاقت ان کے ہاتھوں سے نکل کے کسی سویلین کے ہاتھ میں نہ چلی جائے,
کسی ایک سیاستدان کے ہاتھ میں نہ چلی جائے. کیونکہ خان صاحب جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں ان کے لیے ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے, اور وہ 2/3 میجورٹی ان نے پچھلے الیکشن میں لی. اس لیے اتنا زور لگایا گیا کہ ان کے کینڈیڈیٹس کو ہرایا جائے. ان کے کینڈیڈیٹ جب الیکشن لڑ رہے تھے سیکنڈ پروپوزرس کو اٹھایا جائے, ان کے ساتھ زیادتی کی گئی, ہراس کیا گیا, عورتوں تک ان نے پہنچ گئے, گھروں میں ان نے چار بیماری کا پیمال کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا ذاتی طور پہ اس ملک کے ساتھ جو رشتہ بن چکا ہوا ہے وہ نہ ٹوٹنے والا ہے. جہاں تک طاقت کی بات ہے وہ ہم لوگوں کا کام ہے کہ خان صاحب کو اقتدار تک لانا ہے, کیونکہ ہماری ضرورت ہے وہ, اور ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب آئیں گے, وہ نظریہ آئے گا تو ملک کا جو ہے ہم اس ٹریک پہ چل پائیں گے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہو. کیونکہ اس وقت پاکستان کے فیصلے بھی پاکستان میں نہیں ہو رہے. اچھا, وہ باہر سے حکم آتا ہے اور ہم مان جاتے ہیں. تو یہ خبر آپ کو کہاں سے ملی کہ پاکستان کے فیصلے باہر سے آتے ہیں؟ ہوتے ہی باہر سے. ہمارا وزیر اعظم بار بار کیوں جاتا ہے پیسے مانگنے کے لیے؟ اچھا, آپ انڈیپینڈنٹ ہی نہیں آج تک فائنینشلی. حکومتیں تو آپ لوگوں نے کی ہے. ہمارے اعلیٰ ادارے کے لوگ باہر چلے جاتے ہیں قرض لینے کے لیے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پیسے جو مانگ کے لے کے آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب وہ ہمارے لیے لا رہے ہیں, عوام کے لیے لا رہے ہیں؟ عوام کو فائدہ نہیں ہوتا نا. اچھا, ملک کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ آدھا تو کھا جاتے ہیں وہ پیسے, آدھے تو پروجیکٹ کرپشن. آج تک کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لیے ان کی واضح پالیسی نہیں ہے. پہلے تو یہ خود دھو کے آئے, یہ تو خود دھلے ہوئے نہیں ہے. یہ کیا کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے؟ جو نہ پورا ٹیکس بھرتے ہو, جو یہاں کے لائسنس پولیٹیکل بنیاد پہ کرتے ہو, جو فیصلے جو ہے سارے میرٹ کے خلاف جا کے کرتے ہو. کمپٹیشن اور کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آج تک جو ہے فری لائسنس لوگوں کو نہیں دے رہا ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی سیاستدان ابھی ملک چلا رہے ہیں یہ خود چور ہیں, یہ ڈکیتی میں ملوث رہے ہیں. ان کے اوپر نیب کیسز, اس لیے ہم ان کو نیب زیادہ کہتے ہیں. اچھا, تو میں نہیں سمجھتا ان میں کوئی کسی کی امید نہیں. اور یہ ان پاپولر جو 17 سیٹوں کا پرائم منسٹر بنا ہوا اور پورا ملک چلا رہا ہے, اور 180 سیٹیں لینے والا بندہ اس کو جیل میں قید کر دیا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب ابھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے جیل میں, تو ایسا کیوں ہے کہ پارٹی ابھی تک ان کو باہر لانے میں ناکام ہے؟ کیا کوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کے پارٹی میں پھوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ دیکھیں کی تو جاتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ظاہر ہے ہمارے اندر بھی کچھ 4 ایسے لوگ ہیں جو واضح ہوتا ہے تو نکالے جاتے ہیں, اور خان صاحب کی طرف سے کچھ لوگ نکالے بھی گئے ہیں, کچھ لوگوں کو پارٹی سے ابھی ریسنٹلی تو گنڈا پور صاحب نکالے گئے. گنڈا پور صاحب ایم پی ہے. گنڈا پور صاحب نے بڑا زبردست گریس شو کیا کہ خان صاحب کی طرف سے اگر سہیل افریدی صاحب نامینیٹ ہو گئے, ان نے بھرپور ان کا ساتھ دیا ہے, ووٹ بھی دیا ہے, باقی ایم پی ایس پہ بھی میک شور کیا کہ سارے ان کو ووٹ دیں. اور الحمدللہ جس طرح باتیں کی جا رہی تھی کہ ان کو سی ایم نہیں بننے دیں گے اور یہ بن گئے تو ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے, تو بن گئے. ان کو پورے 92 میں سے 90 ووٹ مل چکا ہے. 2 ووٹ اس لیے نہیں ملے کیونکہ اسپیکر صاحب کا ووٹ تھا وہ نہیں ملا, دوسرا ایک ایم پی کا نہیں ملا کیونکہ وہ باہر ہے, باہر ملک ہے. تو ووٹ تو 90 پورے مل گئے ان کو الحمدللہ. گنڈا پور صاحب نے خود میک شور کیا کہ وہ الیکٹ ہوں سہیل افریدی صاحب. بالکل. تو یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاست کے تعلق پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جو 78 سال سے ملک چلتا آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے, پر کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جا کے چوروں اور ڈکیتوں کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی ہے, اور انہیں چوروں ڈکیتوں کے ان لوگوں نے کیس بھی معاف کر دیے. اور کیسز کس طرح معاف ہوئے ہر بندے کو پتہ ہے کہ خان صاحب جب وزیر اعظم بھی تھے تو نیب ان کے ہاتھ میں نہیں تھا, کافی حد تک حکومت کی کافی چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں تھی. اچھا, اور جب وہ نکلے وہاں سے انہیں واپس اپوزیشن اسٹارٹ کی تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو واضح ہو گیا کہ جی خان صاحب جو ہے ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر. کیونکہ جس طرح ان کے پنجاب میں انہیں ری پٹل دکھایا ان کو, انہیں جلسے جلوس کر کے دکھائے, ساری عوام تو ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. مشکل لگی, بڑی ان کو تکلیف ہوئی کہ جی خان صاحب جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے پہ آ رہے. الیکشن ریک کرنے سے پہلے انہیں خان صاحب کو اٹھا دیا, پی ٹی آئی کا سمبل چھین دیا. پی ٹی آئی کے کئی سارے کینڈیڈیٹس جو تھے ہمارے پاورفل جو لوگ تھے پارٹی کے اندر, جو سیٹیں نکالنے والے لوگ تھے, ان لوگوں کو توڑ موڑ کے 9 مئی پہ مذمت کرائی گئی. 9 مئی کے بعد ان لوگوں کو توڑ کے دوسری پارٹیوں میں بھیجا گیا. ان لوگوں کی سیاست ختم ہو گئی. تو جس نے خان صاحب کو چھوڑا ہے اس نے صرف رکشہ ہی چلایا ہے اور انہوں نے نقصان کھایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ استعمال بھی ہوئے اس پروسیس میں وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور انشاءاللہ میں یقین رکھتا ہوں اس بات پہ کہ اگر خان صاحب باہر نکلتے تو جمہوریت بحال ہوگی اس ملک میں. اس وقت ملک میں جمہوریت نہیں ہے, اس وقت ملک میں آمریت ہے. اس وقت ملک کے حالات قانون کی بالادستی نہیں ہے. عام بندہ جو وہ محفوظ نہیں ہے. عام بندہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کورٹ ہے, ہمارا سپریم کورٹ ہے, ہماری جوڈیشری ہے, وہاں سے ہمیں آئینی طور پہ تحفظ نہیں مل رہا. ہماری جو قانون کی بالادستی ہے وہ امپلیمنٹ اس ملک میں نہیں ہو رہی. عام بندے کو کیا چاہیے کہ کورٹ جو ہے وہ صحیح فیصلے کرے, وقت پہ کرے, وہ نہیں ہوتے. تو خان صاحب کو باہر نکالنے کا رستہ تو ہم نے قانونی لیا ہے, اور ہم نے ہمیشہ ہی قانونی راستے پہ یقین رکھا ہے. پر میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری اور باقی چیزوں میں امید اس طرف جا رہے کہ ہمیں امید نہیں مل رہی اب کوئی.
ہمیں لگ رہا ہے ہر چیز کمپرومائزڈ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی کیا پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت ہے جس نے آزادانہ طور پر سیاست کی ہے یا کبھی کر سکتی ہے؟ ہم کر رہے ہیں نا, جب تک سانس ہے, جب تک جان ہے ہمارے میں, ہم تو کر رہے ہیں. خان صاحب بھی کر رہے ہیں. لیکن کرنے نہیں دے رہے نا, ہرڈلز تو آپ کو تو ہم سامنے کھڑے ہیں. ہوئے ہیں. اسی میں تو مزہ ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں خان صاحب کے ساتھ. اگر ہم کچھ خان صاحب کے لیے زیادہ نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم کھڑے تو ہیں خان صاحب کے ساتھ. ہم آواز تو اٹھا رہے ہیں, ہم چھوڑ کے تو نہیں جا رہے, ہم تو نہیں دوسری پارٹی میں جا رہے. ہماری امید ہے, ہماری امید کی کرن ہے خان صاحب. اور میں یقین رکھتا ہوں اس بات پہ کہ خان صاحب تاریخ میں سب سے بڑا پاکستانی کا جو نام جانے والا ہے وہ خان صاحب کا جانے والا ہے. جو انہیں فائٹ لڑی آج تک کسی سیاستدان نے نہیں لڑی. تو یہ بتائیں کہ فار ایگزامپل اگر پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان صاحب کو الگ کر دیا جاتا ہے مستقل طور پر, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ کس کے ہاتھ میں جائے گی؟ پارٹی خان صاحب کی, سارے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تحریک انصاف بھی پھر میٹر نہیں کرتی. جہاں خان صاحب کھڑے ہوں گے وہاں لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے. لائن ہی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. خان صاحب نون لیگ میں ہماری چلے گئے تو ہماری ریڈ لائن ہی خان صاحب ہے. خان صاحب نون لیگ میں چلے گئے تو پھر وہ خان صاحب وہ جائیں گے ہی نہیں. کیوں جائیں گے؟ تو پھر کیا سب نون لیگ کو ووٹ دیں گے؟ جہاں خان صاحب جائیں گے ادھر لوگ کھڑے ہوں گے, کیونکہ وہ اس وقت رہنما بن چکے. دوستی کیوں نہیں کر لیتے دونوں؟ چور کے ساتھ کیسے ہاتھ ملایا جائے؟ ہمیں تو اپنی انگلیاں گل کے ان سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے. چلیں یہ چور ہیں, زرداری صاحب کے ساتھ کر لیں. تو وہ کم چور ہے. اچھا, میں تو سندھ سے ہوں, مجھے تو پتہ ہے ان کا. آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک پاکستان کے نوجوانوں کے لیے سب سے بڑی امید کیا ہے؟ عمران خان, پی ٹی آئی یا نوجوانوں کا شعور؟ چاروں چیزیں جو ہے وہ عمران خان پہ ڈپینڈ کرتی ہے. نوجوانوں کی امید بھی خان ہے, پی ٹی آئی کی امید بھی خان ہے, ہماری سیاست کا مستقبل بھی خان ہے, اس ملک کا مستقبل بھی خان ہے. خان ہے تو پاکستان ہے. یہ کہتے ہوئے میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ خان صاحب ہی ہے جو ملک کو بچانے کی بات کرتا ہے. باقیوں نے تو کھایا اس ملک کو, باقیوں نے تو بیٹھ کے یہاں پہ ڈیلیں کی ہیں, اپنے آپ کو بچایا. میٹرو بنا کے دی ہے, روڈز بنا کے دیے انہوں نے. یہاں پہ مجھے ایک بات بتائیں, نہ ایجوکیشن ملتا ہے 100% لوگوں کو, نہ صاف پانی ملتا ہے 100% لوگوں کو, نہ یہاں پہ قانون کی بالادستی ہے, نہ یہاں پہ ہیومن رائٹس ہے, نہ یہاں پہ الیکشن صحیح طرح ہوتے ہیں. یہاں پہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں, بیچاری عورتوں کو شریعہ کے مطابق ان کا حق نہیں ملتا. یہ روڈ, یہ میٹرو, یہ کیا, یہ ہماری کوئی ڈیمانڈ ہے؟ یہاں پہ چند شہروں میں میٹرو بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے ترقیات. مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں کیا تو ہے کام, تو ووٹ دیکھیں بینرز جگہ جگہ ہمیں نظر آتے ہیں, وہ تو سارے آٹے کے اوپر, مسجد کے باہر, جگہ جگہ نظر. تو یہ کن کے پیسوں سے لگائے جا رہے ہیں؟ ہمارے پیسوں سے لگائے جا رہے ہیں. کیا یہ صحیح ہے کہ عوام کے پیسے سے آپ اپنی تشہیر کریں؟ عوام کے پیسوں سے اپنی ذاتی تشہیر کریں, اپنی تصاویر لگائیں اور یہ سب؟ نہیں. جب خان صاحب کا دور حکومت تھا, صحت کارڈ پہ خان صاحب نے منع کیا تھا میری تصویر نہ لگاؤ, کیونکہ خان صاحب کا تو پیسہ نہیں تھا نا, ملک کا تھا. تو وہ خود کو کیوں پروموٹ کرتے اس چیز پہ؟ تو نہیں کیا. صحت کارڈ بنایا, ایڈورٹیزمنٹ ختم کر دی تھی, ایڈورٹیزمنٹ پہ پیسہ خرچ کرنا ختم کر دیا. سہیل آفریدی صاحب نے بھی منع کر دیا نا. انہوں نے بھی منع کیا کیونکہ وہ خان صاحب کے سچے سپاہی ہیں. مطلب عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ ہونا چاہیے, وجہ ہمارے اپنے پروموشنز پہ, ہمارے اپنے ایڈس پہ. ابھی میرے خیال ہے اس نے نکلا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے کوئی 11 ارب کے قریب جو ہے ایڈس پہ خرچہ کیا. اچھا, 1.5 سال آئے ہوئے اور 11 ارب اس پہ خرچ کر دیا. اور ساؤتھ پنجاب میں جو سیلاب آئے وہاں کے لیے پیسے کم پڑ گئے ہیں. اچھا, وہاں راشن ٹائم پہ دیا نہیں جا رہا, لو کوالٹی کا راشن دیا جا رہا ہے, لوگ ڈوبے ہوئے بیچارے. وہاں بھی منع کیا تھا کہ جس کیمپ کے اوپر مریم نواز صاحبہ کی تصویر نہیں ہوگی وہاں پہ وہ ان کو کیمپ ہی نہیں لگنے دے رہے. تو یہ بدماشی نہیں ہے؟ تو ان کا پہلی پریورٹی نظر آ رہی ہے کہ مریم صاحبہ ابھی تک لگی پڑی کہ پنجاب میں وہ کسی طرح اسٹیبلش ہو جائے, وہ جو کہ ہو نہیں رہی. نہ وہ الیکشن کے دن ہوئی ہے, نہ الیکشن کے بعد ہوئی ہیں. اب اگلی الیکشن کے لیے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کا پروموشن. تو یہ جو اتنی ویڈیوز ان کے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں, بچیاں رو رہی ہیں, گلے لگا رہی ہیں ان کو, بھاگ بھاگ کے ان کے اسکیچز بنا کے لے کے آ رہے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ اگر وہ خود ٹک ٹاک کرے تو ہو سکتا ہے ٹک ٹاکر کو ہائر کر دیا اس کام کے لیے. اچھا, اگر وہ خود سیاستدان ہوتی تو یہ سیاسی عمل کرتی. تو مجھے تو نہیں لگتا ہے کوئی سیاستدان ہے اور سیاسی عمل ہے ان کا. یہ تو نہیں ہوتا کوئی طریقہ مخالفوں کو جیل میں ڈال دے, مخالفوں کی بات نہ سنے, اور اپنی ایڈورٹیزمنٹ خود کو ابھی بھی پنجاب میں اسٹیبلش کرنے پہ آپ لگے ہوئے. ووٹ آپ کو ملتا نہیں, سیٹیں آپ کو ملتی نہیں ہیں, دوسروں کے آسرے پہ جا کے آپ کو سیٹیں نہیں پڑتی ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ مشکل دروازہ ہے, مشکل رستہ نہیں, آسان رستہ ہے. وہ میرے خیال ہے آسان رستے کے تھرو سیاست میں آئی ہے. بالکل. آخر میں بس یہ جاننا چاہیں گی کہ عمران خان کا کب تک ممکن ہے کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد آئیں گے, کیونکہ لوگوں میں غصہ بہت زیادہ ہے. بینگ اے ممبر آف پاکستان تحریک انصاف, لوگوں کا پہلا سوال ہی ہوتا ہے وہ اپنا خان صاحب کو کب چھڑا رہے ہیں. اچھا, آپ خان صاحب کو چھڑائے, ہم نے آپ کو ووٹ ہی اس لیے دیا ہے. اور پہلی پریورٹی میں سمجھتا ہوں کے پی کی گورنمنٹ کی بھی ہے کہ خان صاحب کو نکلوانا ہے.
اور اس کے لیے پوری کوشش کریں گے ہم. پروٹیسٹ ہمارا حق ہے, دھرنا ہمارا حق ہے, قانون میں کہ کارروائی کرانا ہمارا حق ہے, قانون کا راستہ دروازہ کھٹکا رہے ہیں. ہم نے کون سی کوئی بدماشی کی ہے یا کوئی ہتھیار اٹھائے ہیں؟ الٹا ہمارے لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں, ہمارے لوگوں پہ فیک ایف آئی آرس کی جاتی ہے. جو بات کرتا ہے خان صاحب کی رہائی کی اس کو اٹھا دیا جاتا ہے, جو دنیا بھر میں بات کر رہا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے. یعنی کہ سیاست پہ اس وقت جو نقطہ ہے وہ عمران خان صاحب ہے. چاروں طرف سیاست ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے, صحیح. چاہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہو یا وہ لوکل نیشنل پالیٹکس ہو, ان کا ٹاپک ہی عمران خان ہے. کیونکہ یہ جانتے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر باہر نکل آیا تو وہ احتساب پہلے ڈیمانڈ کرے گا, اور ان نے ملک کے ساتھ احتساب کرنا تھا. اب یہاں تک لے کے آئے خان صاحب کو کہ خان صاحب جو ہے ان کو قید کر دیا گیا کہ ان کی پارٹی مجبور ہو گئی, احتساب کے علاوہ دوسری اور کوئی بات ہی نہیں کرتے ہم. بالکل بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ آپ کے خیالات کا, اور انشاءاللہ ناظرین آپ نے ہماری پوری گفتگو سنی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا, پاکستان کے نوجوان ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور اگر یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہو اور آپ مستقبل میں ایسے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.